حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے۔ اکثر عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں مان لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجبور ہوتی ہیں، بلکہ وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کسی عورت کا نامحرم پر بھروسہ کرنا سانپ پالنے کے برابر ہے۔ آج کل لوگ شادی کرتے ہوئے ذات پات کا تو پوچھتے ہیں، لیکن خون کی بوتل لیتے وقت کیوں نہیں؟ کسی کی زندگی سے اس طرح متاثر نہ ہونا کہ تمہیں اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگے۔ غم وہ نہیں ہوتا جب آنسو نکل آئیں، بلکہ غم وہ ہے جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جاتا ہے اور دوسروں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ لوگوں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود گر جاتے ہیں، مگر سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ دنیا والے کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، وہ کبھی بھی خود کو لوگوں کے لیے نہ گرائیں اور نہ تھکائیں۔ تمہارے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ دوست ہے جو دوستی کے روپ میں تمہیں دھوکہ دے۔ جو انسانوں کا درد محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر بن جاتا ہے، پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ انسان کے لیے جتنی مہلک ایکسپائر ادویات ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ مہلک ایکسپائر محبتیں، تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اتنا مضبوط کر لو کہ ہر ایک پہ امید کرنا چھوڑ دو۔ اپنے دل و دماغ کو اتنا مضبوط کر لو کہ ہر کسی سے امید کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری ہر بات سمجھے گا۔ رب کریم عطا کرنے پہ آ جائے تو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ جو شخص پہاڑ پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتا ہے۔ کسی جاہل انسان سے عقل مندوں والی بات مت کرو، پہلے تو وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اچھے لوگوں کا امتحان تو رب کریم بہت لیتا ہے، مگر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہیں دکھ ملے زندگی میں تو کبھی گھبرانا مت، کیونکہ دکھ تکلیفیں انسان کو سبق سکھانے آتے ہیں، اور ہر سبق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اپنے عزیزوں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں کرنے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمی تصور کرنے والے کبھی بھی عزت دار لوگ نہیں ہوتے۔ انسان بڑے ہی سخت جان ہے، جس بات کو سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ انسان بھی عجیب ہے، جب دعا کرتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ رب کریم بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت خیال کرتا ہے اللہ پاک بہت دور ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی مدد دیتی ہے۔ گناہوں کا ترک کرنا رزق میں برکت کا باعث ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنا رزق میں بے برکتی کا باعث ہے۔ دوریاں اور دلوں کے فاصلے یوں ہی نہیں گھٹتے، بس تھوڑی سی انا اور تھوڑا سا من مارنا پڑتا ہے۔ سب سے قیمتی اور بڑی نیکی کسی کا راز اس طریقے سے محفوظ رکھنا جیسے وہ تمہارے پاس پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ طاقتور انسان کا نقصان نہ کرنا، وہ تمہاری دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا، اور کمزور انسان کا نقصان نہ کرنا، وہ تمہاری آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ انسان تو وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں لوگوں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ مٹکے سے پوچھا گیا، ہر وقت ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ جواباً مسکرا کر بولا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل بنا ہی مٹی سے ہو تو غرور، تکبر اور گرمی کس بات کی؟ حاسد مزاج لوگ کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر روز سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ ہمیشہ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا، مگر ان سے خوشبو اپنوں جیسی آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر رشتے کی شروعات پیار محبت سے ہو، کچھ رشتے ایمانداری کے بھی ہوتے ہیں، پیار محبت نہ صحیح، ایمانداری سے ہی۔ اگر آپ کی بیٹی پسند کی شادی کا بولے تو اسے بے حیا اور برا مت بولنا،
پسند کی شادی کرنا بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ جس کتاب کے اندر عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کتاب کے اندر مرد کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کبھی بھی کسی کو اتنی اہمیت اور ہمت نہ دو کہ وہ تمہارے دل سے کھیل جائے۔ انسان کا دماغ پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کو جب تک کھولا نہ جائے یہ کام نہیں کرتا۔ قسمت اور وقت پر کبھی مان مت کرنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کا دن خراب ہوتا ہے۔ روئے بغیر تو پیار بھی نہیں کٹتا، پھر یہ تو زندگی ہے، یہ کیسے کٹ جائے گی؟ وہ لوگ مبارک ہیں جن کے پاس نصیحت کے الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ جب کوئی انسان تمہارے خواب میں زیادہ آنے لگے اور جب آپ کو اس کی یاد آئے تو آپ کو بے چینی محسوس ہو، کسی کام کے اندر دل نہ لگے، تو سمجھ جاؤ وہ بھی تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہے۔ رب کریم نے عورت ذات کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ بعض رشتوں کو تو جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ جب چھوٹے ہوتے تھے تو بھول جایا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہو کر ہر بات یاد رہتی ہے، دنیا کہتی ہے بھولنا سیکھو۔